سورۃ الحج کا آغاز ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ 1291 کلمات ہیں، 5075 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت آنے سے پہلے آئے گا۔ جب قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا اور یہ بہت خطرناک زلزلہ ہوگا اور پوری دنیا میں یہ زلزلہ آئے گا، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ یعنی اس زلزلے کی ہیبت ایسی ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچے سے انتہائی محبت کرتی ہے، لیکن اس موقع پر ہیبت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو ڈال دے گی، یعنی جو حمل والی ہوگی اس دن کے ہول سے اور ہیبت سے حمل کو گرا دے گی، یعنی حمل خوف کے مارے ساقط ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ عذاب الہی کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے۔ اس وقت زلزلے کی شدت سے لوگ مدہوش ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے، یعنی علم ان کے پاس نہیں، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی صفات اور ذات میں بحث کرتے ہیں اور توہین اور بیعت بھی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب دین کی بات کرے تو قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم ہو تو بات کرے، ورنہ بغیر علم کے اگر وہ بات کرے گا تو غلط بات زبان سے نکلنے کی صورت میں برباد ہو جائے گا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ہر سرکش شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتا تھا اور قرآن کے متعلق کہتا تھا کہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے ہیں اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا یہ منکر تھا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان سے دوستی کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ،
اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بات لوگوں کو بتا دی گئی اور لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کی جو پیروی کرے گا شیطان اسے جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کے اتباع سے زجر فرمانے کے بعد جو منکرین بعث ہیں، قیامت کے دن اٹھنے کا جو انکار کرتے ہیں، ان پر حجت قائم فرمائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی تمہاری نسل کی اصل، تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اور ساری نسل کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے، کہ وہ نطفہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے۔ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی، یعنی پھر وہ خون سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے اور پھر اس میں کچھ نقشہ بنا ہوتا ہے، کچھ نہیں بنا ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ شکل پوری ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت خون بستہ ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور تم اللہ تعالی کی قدرت اور حکمت کے کمال کو سمجھو، اور اپنی ابتدائے پیدائش کے حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کرے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، یعنی ولادت کے وقت تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، یعنی تمہیں عمر دیتے ہیں، تمہاری عقل اور قوت کامل کرتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو تو تمہاری عقل اور قوت کامل ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی سب میں نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس درست نہیں رہتے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور جو جانتا ہو وہ بھول جائے۔ یعنی عمر جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال،
تو بسا اوقات انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اور جاننے کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قرآن کی مداومت رکھے گا، یعنی قرآن پاک ہمیشہ پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا، یعنی بڑھاپے میں بھی اس کے اعضاء اس حالت کو نہ پہنچیں گے، وہ جو جانتا ہے اس کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کیفیت تک وہ نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل ارشاد فرماتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، خشک بے گیا، یعنی وہ خشک ہوتی ہے زمین، اس پر کوئی سرسبزی اور شادابی نہیں ہوتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی، وَرَبَتْ، اور ابھر آئی، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی، ہر قسم کا خوشنما سبزہ اگا۔ یہ دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اب نتیجہ بیان فرمایا جاتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ جو کچھ ذکر کیا گیا آدمی کی پیدائش اور خشک بے گیا زمین کو سرسب و شاداب کر دینا، اس کے وجود کی دلیلیں ہیں، اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں، اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردے زندہ فرمائے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم ہے، ولا ہدن، نہ کوئی دلیل ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن نوشتہ کوئی کتاب، یعنی کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر روشن کتاب کے۔ شان نزول کی آیت ابو جہل وغیرہ ایک جماعت کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالی کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم کے، بغیر سند و دلیل کے نہیں کہنی چاہیے، خاص کر جب اللہ تعالی کی شان کے بارے میں بات ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہو، تو انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو اس طرح بغیر دلیل کے، بغیر علم کی بات کرتا ہے وہ اکثر کفر بک دیتا ہے، اور جو بات علم والے کے خلاف بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ پھر اس پر یہ انداز کہ بندہ بغیر علم کے، جہالت کے ساتھ بات کرے اور پھر اس پر اصرار بھی کرے اور تکبر بھی کرے، اور اصرار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے بھی ہو، تو کتنا بد نصیب ہے کہ اس قدر غرور ہے کہ اپنی غلطی کو بھی سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں۔ ثانی عطفہ لیدل عن سبیل اللہ، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اور لوگوں کو اللہ کے دین سے منحرف کر دے، دور کر دے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔
لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ چنانچہ ابو جہل غزوہ بدر کے موقع پر ذلت و خواری کے ساتھ قتل ہوا، اور قیامت میں فرمایا کہ اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تو نے دنیا میں کیا، کفر، جھٹلانا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو بغیر جرم کے نہیں پکڑتا، سزا نہیں دیتا۔ تو کافروں کو سزا دی جائے گی اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، جرم کیا۔ اگر آخرت کی سزا سے بچنا ہے، سچی پکی توبہ کرو، ایمان لاؤ اور پاکیزہ زندگی گزارو۔ سورہ حج کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔